آج تک اس باڈی کو وصول کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ بچی یتیم تھی، نہ پیرنٹس تھے، مطلب ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے۔ اس بات کے لیے بھی تیار تھے کہ لڑکی کو ہمارے حوالے کرتے تو اس کی تدفین بھی ہم کرتے۔ اصل جو باڈی وصول کرنے والے ہیں وہ بلڈ ریلیشن ہی ہوتا ہے، بہن ہو گیا، بھائی ہو گیا، ماں باپ ہو گئے، ان کے علاوہ باڈی کسی کو دی نہیں جاتی۔ اللہ کرے کوئی آئے، یہ اپنوں کے ہاتھوں میں اپنے آبائی گاؤں اپنے رشتہ داروں کے پاس اس کی تدفین ہو جائیں، اس کی بھٹی نصیب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابر سلیم آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہیں خوش ہیں اور خیریت سے ہیں۔ اپنا پچھلا ویلاگ میں نے کیا، اس میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے ایک نوجوان جوڑا جو یقینی طور پہ معاشرتی اعتبار سے ناپسندیدہ طریقے سے گجرانوالہ سے ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو کے کراچی آ گئے، اور لڑکے نے جو مسیح تھا جس کا نام ساجد تھا، اس نے اسلام قبول کیا، بڑی سعادت اس کو نصیب ہوئی، اور اس نے پھر اس لڑکی سے نکاح کیا جس کا نام ثنا ہے۔ لڑکے کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی تدفین کر دی گئی۔ جو اس کی کرسچن فیملی تھی اس نے از خود یہ اسٹیپ لیا کہ ہمارا بیٹا چونکہ مسلمان ہو گیا تو پھر اب اس کی آخری رسومات مسلمانوں کے طریقے پر ہوں گی، اور انہوں نے جنازہ ادا کروایا اور پھر مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی تدفین ہو گئی۔ لیکن ثنا کی ڈیڈ باڈی، یہ ایک بڑا دکھا دینے والا پہلو تھا معاشرے کا، بلکہ ابھی بھی ہے، کہ جو نامسلم تھا یعنی کرسچنوں کا لڑکا، وہ تو قبر میں چلا گیا، اس کو تو اس کی آخری منزل دنیا کے اعتبار سے مل گئی، لیکن جو مسلمانوں کی لڑکی ہے ثنا، اس کو اب تک اس کی شاید تدفین نہیں کی جا سکی ہے۔ میں اس سٹوری کو فالو کرتے ہوئے جب میں نے یہ پتہ کیا کہ ثنا کی ڈیڈ باڈی کا ہے تو پتہ چلا جی کہ اس کی تو تدفین ہی نہیں ہوئی، وہ تو ابھی تک سرد خانے میں پڑی ہوئی ہے۔ میں اس وقت چھیپا کے سرد خانے کے باہر ہوں۔ چھیپا کے ترجمان ہیں شاہد، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ کچھ تفصیلات بتائیں۔ شاید ساجد کی ڈیڈ باڈی تو پیرنٹس لے گئے تھے، اور میرے خیال سے تدفین وغیرہ میں بھی آپ لوگوں نے انہیں ہیلپ آؤٹ کیا، تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ کیسے یہ سارا معاملہ ہوا۔ اس کے والد آئے تھے، آپ سے بات ہوئی ہوگی، اور یہ بھی بتائیے گا کہ ثنا کی لاش کہاں ہے، کیا معاملہ ہے؟ کلفٹن چائنا پورٹ کے قریب اتوار بازار کے پاس یہ ہم نے دونوں ڈیڈ باڈیز ریسیو کی تھیں۔ ان کے سروں پہ گولیاں لگی ہوئی تھیں، اور ان کے پاس ایک موبائل بھی ملا تھا، اور لڑکے کے جیب سے کوئی شناختی علامت نہیں ملی تھی۔ جب یہ ڈیڈ باڈیز پولیس کی موجودگی میں کارروائی کے بعد جناح لائی گئیں پوسٹ مارٹم کے بعد، تو دونوں ڈیڈ باڈیز کو امانتاً چھیپا سرد خانے رکھوا دیا گیا تھا۔ تقریباً 2 دن کے بعد جو ساجد مسیح ہے، جو بعد میں بتایا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس کے چچا، والد، ان کی والدہ، ان کی بہنیں تینوں اور ان کے رشتہ دار کراچی آ گئے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کی، ان کو تھانے سے کال موصول ہوئی کہ آپ کے بیٹے کی اس طرح باڈی ملی ہے، آپ آ کے شناخت کریں۔ وہ تھانے سے لیٹر لے کر آ گئے سپردگی کا، انہوں نے آ کے بیٹے کی شناخت کی، اور انہوں نے شناخت بھی کیا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ گھر سے اس طرح بول کے گیا تھا۔ اور اس کے بعد آج ہمیں تھانے سے یہ رپورٹ ملی ہے کہ اس کو فائرنگ کر کے، کیا بتایا تھا، کیا بول کے ساجد نکلا تھا گھر سے؟ اس کے بقول چچا کے کہ بھائی میں گھر سے جا رہا ہوں، اور میں نے ثنا اس سے میں شادی کر رہا ہوں اور کراچی جا رہا ہوں، اور اس کے بعد یہ رابطے میں نہیں تھا۔ تقریباً 2 دن کے بعد ان کا رابطہ ہوا تھا، بقول اس کے والد کے کہ میرا ساجد سے آخری بار یہ رابطہ ہوا تھا کہ میں کراچی میں ہوں اور میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں نے ثنا سے شادی کر لی ہے، نکاح کر لیا ہے۔ اچھا، جب یہ بات ہو گئی تو وہ کہہ رہے تھے ہم مطمئن ہو گئے، اطمینان میں آ گئے، تو کوئی مسئلہ نہیں، شادی کر لی ہے۔ لیکن بعد میں جب ان کے لڑکی کے گھر والوں کو پتہ لگا تو پھر وہ کراچی آئے، اور انہوں نے کسی طریقے سے ان کو دونوں کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ ثنا مطلب ساجد کی تو وہ لے گئے تھے، جو اس کا آخری رسومات تھیں وہ بھی مسلمانوں کے اعتبار سے غالباً کروائی گئی، نماز جنازہ ہوئی، اس کی تدفین ہو گئی ماشاءاللہ، لیکن ثنا کی لاش اب کہاں ہے؟ اچھا، میں آپ کو بتاؤں یہ ہوا کیسے، یہ اسلام قبول کرنے والی بات کیسے سامنے آئی۔ ہاں، ساجد پہلے جو مسیح تھا، اس نے جب کراچی آگے اسلام قبول کیا تو اس نے باقاعدہ سند لی تھی، اس نے سرٹیفکیٹ لیا، اس نے نکاح کیا، نکاح کے ساتھ لگایا، اور پھر یہ ان کے رشتہ داروں کو وہ دے گیا تھا، یہ ان کے گھر وہ ٹھہرا ہوا تھا کچھ دنوں سے۔ اچھا، جب وہ سرٹیفکیٹ ہمیں ملا تو ان کے گھر والے پریشان تھے کہ ہم خود یہ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارا بیٹا ان کے والد نے کہا مسلمان ہو چکا ہے، تو لہٰذا ہم اس کی تدفین بھی کرسچن قبرستان میں نہیں کریں گے، مسلم قبرستان میں کریں گے۔ تو پھر ان کے لیے قبر کا بندوبست کیا گیا، انڈا موڑ قبرستان میں ان کے لیے قبر کا بندوبست کیا گیا، اور پھر وہ جب یہاں سے لے گئے تو ان کے والد نے یہ کہا کہ اگر پولیس والے اگر ہمیں دیں گے
تو ہم اس کی بھی باڈی کی تدفین کر دیں گے. یعنی لیکن لڑکی جی لڑکی کی باڈی وہ اس بات پہ لیے بھی تیار تھے تیار کہ تھے. لڑکی کو ہمارے حوالے کر دیں تو اس کی تدفین بھی ہم کر دیں. ہاں کر دیں. لیکن وہ جب باڈی لے گئے اس کی تدفین ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے بھی رابطہ نہیں کیا. لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ ثنا کے جو بھائی ہیں وہ پولیس بہتر بتا سکے گی آپ کو کہ وہ کہاں ہیں, گجرانوالہ میں ہیں یا انہوں نے گرفتار کیا ہے, یا شک و شبہات بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے. بہتر پولیس والے ہی بتا سکتے ہیں جی آپ کو. لیکن ثنا کی اس وقت باڈی جو ہے ہمارے چھپا خانے میں امانتاً موجود ہے, لیکن آج تک اس باڈی کو وصول کرنے کے لیے کوئی نہیں تو آیا. شاید یہ باڈی کتنے دن سے آپ کے پاس موجود ہے؟ کافی دن ہو گئے ہمارے پاس اس باڈی کو ہمارے پاس, کیونکہ یہ امانتاً رکھوائی گئی ہے اور یہ انڈر پروسیجر ہے کیس. کوئی اگر ورثہ آئیں گے تو آپ لوگ عمومی طور پہ اس طرح کے معاملات میں اگر کسی کی لاش کوئی لینے نہ آ رہا ہو, ورثہ موجود ہوں پھر بھی لینے نہ آ رہا ہو, تو آپ کیا کرتے ہیں اس باڈی کا, کتنے عرصے رکھتے ہیں؟ پولیس ہمیں لیٹر ایکسٹینڈ کرتی ہے اس کا باڈی کا جب تک وہ چاہیں رکھوانا, اور ہم رکھتے ہیں کیونکہ ظاہر بات ہے ورثہ سے رابطے میں ہوتے ہیں, ان کے رشتہ دار رابطے میں ہوتے ہیں, اور بعض اوقات کچھ دن لیٹ بھی جاتے ہیں. آؤٹ آف سٹی کا معاملہ ہے, کچھ ڈرتے بھی ہیں آتے ہوئے, تو پولیس ہو سکتا ہے کمیونیکیٹ ہو ان سے, رابطے میں ہو, انگیج کیا ہوا ہو, تو ان کے رشتہ داروں میں سے کوئی آئے گا. کیونکہ بتا رہے ہیں کہ ثنا کے والد اور والدہ نہیں ہیں دنیا میں, وہ انتقال کر گئے. ایک بہن ہے آؤٹ آف سٹی ہے, ایک بھائی وقاص ہے جو میں نے بھی سنا ہے کہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے یا نہیں, یہ پولیس ہی بہتر بتائے گی. لیکن اب تک جو ہے ان کے ورثہ میں سے کسی نے بھی باڈی وصولی کے حوالے سے ہم سے رابطہ نہیں کیا, اور اگر نہیں کریں گے تو پھر تھانے سے ہم لیٹر لے کے امانتاً چھپا قبرستان میں ثنا کی تدفین کر دیں گے. کتنے عرصے میں ہوتا ہے یہ؟ ابھی مزید ہم 3-4 دن ویٹ کریں گے, اور قانونی پیچیدگی کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ تھانہ تو اور شاید زیادہ سے زیادہ کوئی اس طرح کی اگر باڈی ہو تو کتنے عرصے تک ہولڈ کرتے ہیں آپ؟ کوئی اس قسم کی باڈی ہو جس کے ورثہ نہ ہوں, آؤٹ آف سٹی ہوں, آؤٹ آف کنٹری ہوں, تو 15 سے 20 دن لگ جاتے ہیں میکسیمم. اور باڈی پھر امانتاً ہمارے سرد خانے میں موجود رہتی ہے, اور پھر جب ورثہ آتے ہیں تو وہ باڈی نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ورثہ نہیں آئے تو کتنا عرصہ آپ رکھتے ہیں اپنے پاس اور پھر تدفین کرتے ہیں؟ یہ معاملہ جو ہے قانونی ہے, اس میں جو ہے ٹائم پیریڈ کوئی نہیں ہے. یعنی جو پولیس آپ سے کہے گی پھر آپ وہ ہاں جی بالکل, امانتاً ہمارے پاس سے وہ لیٹر ایکسٹینڈ کرتے رہتے ہیں. امانتاً 3 دن کا ہوتا ہے, پھر وہ لیٹر ایکسٹینڈ کرنا ہوتا ہے, پھر وہ کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اس بات سے یہ نہ ہو جائیں کہ اب کوئی نہیں آئے گا, کسی کے کوئی رابطے میں نہیں ہے. کیونکہ اصل جو باڈی وصول کرنے والے ہیں وہ بلڈ ریلیشن ہی ہوتا ہے, بہن ہو گیا, بھائی ہو گیا, ماں باپ ہو گئے, ان کے علاوہ باڈی کسی کو دی نہیں جاتی بائی لا. تو وہ ابھی تک آپ کے پاس ہی ہے؟ ابھی تک تو چھپا سرد خانے میں امانتاً موجود ہے, اور انشاءاللہ اگر کوئی آئے گا, اور امید ہے کہ اللہ کرے کوئی آئے, یہ اپنوں کے ہاتھوں میں اپنے آبائی گاؤں اپنے رشتہ داروں کے پاس اس کی تدفین ہو جائیں, اس کی مٹی نصیب ہے. اگر نہیں آئے گا تو پھر امانتاً چھپا قبرستان میں ثنا کی تدفین کر دی جائے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ شاہد, تھینک یو ویری مچ. کہانی بہت تکلیف دہ ہے, میں اصل میں مسلسل اس کو فالو کر رہا ہوں. پولیس کی انویسٹیگیشن ابھی تک کہاں پہنچی, اس معاملے میں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. پولیس جو آج کے دن مجھے پولیس نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو حراست میں لے رکھا ہے, اس میں اس کا بھائی وقاص ثنا کا شامل ہے, اور وہ احتشام لڑکا جو کہ مقتول ساجد کا دوست تھا وہ اب تک لاپتہ ہے. اس کے بارے میں پولیس کو نہیں پتہ ہے. بچی یتیم تھی, نہ پیرنٹس تھے, مطلب ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے. وہ یہاں پاکستان میں رہ رہی تھی. ایک بھائی اس نے غیرت کے نام پہ مار دیا, یہ بھی نہیں سوچا کہ چلو اب جس سے نکاح کیا ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے, جو کہ ایک بہت بڑی سعادت ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں بڑی سعادت ہے. بہت سارے لوگ مجھ پہ اس پہ اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ جی لڑکی لے کے بھاگ گیا تو کوئی اچھا کام نہیں کیا کوئی اچھا کام. میں اس کو پروموٹ نہیں کر سکتا, میں اس بات کا ساتھ نہیں دے سکتا کہ لڑکیاں جو ہیں وہ اس طرح سرپرستوں اور والدین کی مرضی کے بغیر گھروں سے نکل جائیں. لیکن اس کے باوجود یہ جو سعادت ہے نا, اس کو ان پرٹیکولر میں بات کر رہا ہوں, مسلمان ہو جانا, دین اسلام کو اپنے اوپر لاگو کر لینا, یہ بڑی 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 نعمت ہے. سمجھنے کی بات ہے, نہ سمجھنا چاہیں تو پھر کوئی حیثیت نہیں کسی بھی بات کی. بارکیف ایک نیا نام اس کیس میں سامنے آیا ہے. پولیس ابھی اس وقت اس نام کو ریویل کرنے سے پولیس کی ریکویسٹ ہے کہ اس کو سامنے نہ لائیں. ممکنہ طور پہ 2 افراد جو ہیں ان کی جانب سے یا تو اجرتی قاتلوں کے ذریعے یا پھر از خود انہوں نے قتل کیا ہے, جس میں سر فہرست احتشام کا نام آ رہا ہے. ایما جو ہے وہ وقاص کی بتائی جا رہی ہے, جو کہ ثنا کا بھائی ہے. پولیس انویسٹیگیشن اس وقت جاری ہے. میں اس کیس کو انشاءاللہ فالو کرتا رہوں گا. ابھی تک کراچی پولیس کے پاس کسی کی کسٹڈی موجود نہیں ہے.
यहाँ से होम डिपार्टमेंट सिंध ने पंजाब के होम डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखा है कि वहाँ से वक्कास और दीगर जो इसके रिश्तेदार हैं जो पुलिस की तहवील में हैं उनकी कस्टडी कराची पुलिस को दी जाए ताकि इस मुकदमे की जो तहक़ीक़ात हैं उसको मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। इस हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से बाबर सलीम ऑफिशियल पे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना और अपने इतराफ़ में लोगों का ख्याल रखिएगा। वालिदैन हयात हैं, उनकी खिदमत कीजिएगा, दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए दुआ खैर करते रहिए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।